سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ شمع رسالت کے پروانوں اس وقت کیا ہوا؟ جناب عمر نے تو جشن منایا، جناب عثمان غنی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ ایک شخصیت ایسی تھی رب کعبہ کی قسم جس کی آنکھوں میں آنسو جھلک پڑے تھے، اس کا نام ہے صدیق اکبر۔ کیا نام ہے؟ صدیق اکبر۔ احباب وقار، جب سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو نکلے تو ہوا کیا؟ جناب عمر، عثمان غنی، جابر و طلحہ، یہ سارے پیر بھائی ابو بکر سے کہتے ہیں جس دین کے لیے ہم نے کافروں سے جنگیں لڑی ہیں، جس دین کی تکمیل کے لیے ہم نے مشرکوں سے جہاد کیا ہے، جس شرک کو مٹانے کے لیے ہم نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، آج وہ شرک مٹ گیا اور دین کا پرچم سر بلند ہوا۔ اے ابو بکر، آج تو جشن منانے کی گھڑی ہے، جبکہ رب نے بھی اعلان کر دیا محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ جب صحابہ نے ابو بکر سے اتنا کہا اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت رازدار مصطفیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر نے ایک لفظ بولا تھا، کہنے لگے پیر بھائیو، دین نبی کی اداؤں کا نام ہے، حضور کی اداؤں کا نام دین ہے۔ حضرت ابو بکر آپ اپنے پیر بھائیوں کو کہنے لگے میں ہن اس واسطے رو رہے ہیں دین مکمل ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے مینوں یہ محسوس ہو رہا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پردہ فرما جانا ہے، آپ دا وشال ہو جانا ہے، چونکہ دین حضور دیاں اداواں دا نام ہے۔ حضرت ابو بکر فرمان لگے میں حضور دے ہجر نو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر صاحب قائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ احباب وقار جدو دین دی تکمیل دا اعلان میرے نبی نے فرمایا ہے، احباب وقار ساریاں نے جشن منائے نے، حالانکہ جشن منانا ساریاں نو چاہیے سی، لیکن حضرت ابو بکر یہ بازی لے گیا ہے۔ احباب وقار اے روئے اس واسطے نے حضرت ابو بکر نے میرے آقا نو کیا سی سونیا میری اور کوئی خواہش نہیں، میری کو خواہش ہے النظر الی وجہ رسول اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت نے میرے نبی دی بارگاہ وچ حضور دی بارگاہ وچ جدوں میرے آقا نے فرمایا سی او ابو بکر تیری کی آرزو ہے، اللہ دی قسم ہے حضرت ابو بکر نے اے عرض کیتا سی سونیا دولت میری ہوے مرضی آپ دی ہوئے، انج نہ کرو بازو پار کر کے آکھو سبحان اللہ۔ احباب وقار ایک گل کرنی آسان ہے، یہ دعویٰ کرنا آسان ہے، ہر کسی نو پراپرٹی پیاری، ہر کسی نو دنیا دی جائیداد پیاری، ہر کسی نو ڈالر تے پاؤنڈ پیارا ہے، ہر کسی نو روپیہ پیارا ہے، لیکن کائنات دے اندر ایک صدیق اکبر و بختاں والا جنا جنہیں میرے نبی دی بارگاہ وچ آ کے اسی سونیا مال میرا ہوئے لیکن آرڈر آپ دا ہوئے، دولت میری ہوئے، حکم آپ دا ہوئے، سرمایہ میرا ہوئے، مرضی آپ دی ہوئے۔ اوہ کل ذرا غور ذرا کل وال غور کرو میرے مسلمان بھائیو، شمع رسالت پروانو، کاش آج دا کلمہ گو تاجر مکے دے اس تاجر دی گفتگو وال توجہ کردہ ابو بکر سیدنا صدیق اکبر احباب وقار آپ تاجران دے رئیساں، آپ مکے دے جڑے امیر ترین آدمی نے انہاں دے اندر ابو بکر پاک دا شمار ہوندہ سی۔ سیدنا صدیق اکبر سب قید رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی نال وفا کرن والی ہو، شمع رسالت پروانو میرے آقا نال پیار کرن والی ہو، قربان جاواں جنہیں اس امت دی بنیاد رکھی ہے، اللہ دی قسم ہے اس صدیق اکبر نے میرے نبی دی بارگاہ وچ عرض کیتا سونیا میری اور کوئی خواہش نہیں، خواہش ہے دولت میری ہوئے، آرڈر آپ دا چلے، احباب وقار مال میرا ہوئے، مرضی آپ دی چلے۔ نالی ابو بکران نے سونیا ماں زادے کاجل والے میری ایک ہورے بھی خواہش ماں زادے کاجل والے ابو بکر دی تمنا میں کہ چہرہ مصطفیٰ دوے نکامہ صدیق اکبر دیاں۔ ایک اور کھل کیا کو سبحان اللہ۔
अब आपे जी बकार इस मजमून नु मैं अगे नहीं लेके जाना, मैं सिर्फ और सिर्फ जेड़ा आज का टॉपिक है मैं ओदे वाल, लेकिन इतनी बात सुन लो, सदीक अकबर इस उम्मत के बानी है। अरे ये खलीफा बिला फसल है, ये अमीरुल मोमिनीन है। अब आपे जी बकार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान नशीन है। इन्होंने हुजूर के मुसल्ले पे खड़े होकर अरे सहाबा की इमामत करवाई है। अबू बकर ने अरे रब्बे काबा की कसम ये नहीं कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है जन्नत मिले, जन्नत की हूरें मिले। अरे जन्नत आला, जन्नत अहले ईमान के लिए है, जन्नत नबी के वफादारों के लिए है। लेकिन कुर्बान जाऊं अबू बकर के इश्क के लेवल पे आपने किसी और आरज़ू का इजहार नहीं किया। सदीक अकबर हुजूर दी बारगाह चंद ने सोने मेरा दिल करदा मैं 24 घंटे तुहानू वेंदा ही रहूं। अल्लाह अल्लाह। अब आबे जी वकार ते फिर सैयदना सदीक अकबर दे मनन वाले ये क्यों नाराज करन, और हजरत अबू बकर यही पैगाम दे गए ने, दिल नबी दे मोहम्मद खान तेरे प्यार दी नजर है, दिल नबी दे नजारे कोलो रजदाई नहीं। अल्लाह अल्लाह। नमाज भी जदों आओ ना ते इस ख्वाहिश नाल आविया करो, मौला जदों मैं तेरे यार ते सलाम अलैका अय्युहन नबी इन्हां लफ्ज़ां नाल सलाम पढ़ाना ते मौला मैनू अपने यार दी दीद करवा दे। अब आपे जी वकार जदों नमाज दे अंदर आओ दीदारे मुस्तफा दी नियत लेके आविया करो, दिल नबी दे नजारे खोलो रजदाई नहीं। मैं कुर्बान जावा अबू बकर ने सिर्फ दावा नहीं किया, अल्लाह की कसम ये सिर्फ ऐलान नहीं किया, एक जज्बाती बात नहीं, अल्लाह की कसम ये फिर दुनिया ने वेखिया सप ने डंग ते डंग मारे ने पर सदीक ने मुहम्मद के चेहरे तो निगाह नहीं हटाइया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सप डंग मारदा हट गया है, लेकिन अबू बकर ने अपनी निगाह यार दे चेहरे तो नहीं हटाइया। अब आबे जी वकार दुख बर्दाश्त कर लेने, जहर अबू बकर दे जिस्म ही फैल रहा है, सप दा डंग रब दी कसम इतनी तकलीफ देंदा है, लेकिन अबू बकर ने दुनिया नू दसिया कदमां थल्ले मारे झोली विच रब दा यार। अरे कदमां दे विच मौत है, झोली विच ओ वे जड़ा पत्थरां नूं भी जिंदगी देण वाला। तुहाडा मूड कोई नहीं सकरी सुन। मैं हमेशा जदों भी जुमे ते होना मैं किसी होर ज़हन नाल होना ते तुसीं भी उस अकीदत दे ज़हन नाल करी खुल के आखो सुभान अल्लाह। बड़ी मेहरबानी दिल नबी दे नज़ारे कोलो रजदाई नहीं। मैं तुहानू सारियां नूं गुजारिश करांगा जिथे जन्नत दी तलब रखदे हो, जिथे हूरां दी तलब रखदे हो ना, जिथे तुहाडी ये ख्वाहिश है मेरी कब्र जन्नत दा बाग बन जाए, और जिथे तेरी ये आरज़ू है मैनू मरदियां कलमा नसीब हो जाए, जिथे तेरी ये ख्वाहिश है ना खात्मा ईमान ते नसीब हो जाए। सरकोते ते मोमिनो सब तू पहला ये आरज़ू रखिया करो अल्लाह दे यार दा दीदार नसीब। पकाया सारिया आरज़ूआं पीछे रखो। अब बाबे जी वकार ओ मिल गए थे कायनात मिल जाएगी। आया ओदी वजह ओ जाने कायनात ने। मेरे मुसलमान भाइयों आओ इसे नियत नाल दिल नबी दे नज़ारे कोलो रजदाई नहीं, दिल नबी दे नज़ारे कोलो रजदाई नहीं। पीर सियाल लजपाल नाल वफावा करने वाले हो। अरे और हजरत रबिया जिन्ना मेरे आका दी खिदमतां कीतियां, हुजूर नू वजू करवाया, मेरे नबी दे मुसल्ले नू उठाया, हुजूर दे जोड़ियां नू छाती ना लाया। अल्लाह दी कसम जे 10 साल तो बाद मेरे आका ने फरमाया रबिया तेरी सारी जिंदगी मेरे नाल वफा करदियां गुजर गई है, तू रात नू भी मेरियां खिदमतां दिन नू भी मेरी नौकरी दे अंदर रबिया सल जो कुछ मंगने मंग ले। आया जो कुछ मंगने मंग ले। नहीं ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। रबिया मांग जो कुछ मंगनी। अब आपे जी वकार मेरे आका नाल प्यार करने वाले हो, इदा मतलब है हुजूर कुल मंगना ये वो अता वे जेड़ी मेरे नबी नू बड़ी पसंद। और खुल के आखो बड़ी
بڑی مہربانی لوگ تے جھوٹ تے بڑی داد دیندے نے تے تسی حدیث سن کے بھی داد نہیں خدا دی قسم جے نیٹ چیک کرو نا میں حیران ہونا میں کدی کدی درویش میرا فیس بک بخاندہ ہے میں حیران ہونا کہ اتنا قسم مائک پہ بولا جاتا ہے اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے اور سننے والے دو بازو اٹھا کر لہرا کر جی کیا بات جی کمال کر دی سنیوں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث پڑھا جاتا ہے ارے اگر جھوٹ پہ داد اتنی آتی ہے تو حق والوں کو چاہیے حق سن کر بھی تڑپ کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری۔ میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو میرے نبی نے ربیہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے فرمایا ربیہ مانگ جو کچھ منگنے انج نہ کرو بازو پار کڑ کے آکھو سبحان اللہ ہن اے میرا جملہ ریکارڈ کئی ہو رہے ہے پوری دنیا دی اتے پروگرام لائی پیا چل رہا ہے اب آبے جی وقار میرا چیلنج ہے کوئی دنیا دا سکالر بخائے میرے نبی نے ایتھے کسے شاید ہی حد لائی ہوئے جدو غلام نو میرے آقا نے فرمایا تے کسے شاید ہی حد لائی ہوئے حضور نے صرف جنت ہی حد لائی ہوئے ارے جنت منگنیاں تے منگ لے اورا منگنیاں نہیں تے منگ لے خاتمہ ایمان تے منگنا ہی تے منگ لے سرکار نے حد کوئی نہیں لائی حد دو لاندہ جدی اپنی حد دو حد دو لاندہ جدی اپنی حد ہوئے قبلہ منظور صاحب میں قربان جاواں خدا دی خدائی دے بادشاہ نے اپنے غلام ربیہ نو آکھیا اے مشکاہ شریف دے اندر بھی موجود ہے اے مسلم شریف حدیث دیاں کتاباں میں جو موجود ہے میرے نبی نے فرمایا او ربیہ مانگ جو کو جو منگنے ہائے ہائے نبی سے مانگا کرو مصطفیٰ نے خود کہا اگر نبی سے مانگنا شرک ہوتا تو مصطفیٰ اپنے صحابی کو اپنے در پہ ارے دامن پھیلانے کی تعلیم نہ دیتے تلقین نہ کرتے آرڈر نہ کرتے پتہ یہ چلا نبی سے مانگنا یہ شرک نہیں یہ وہ عطا ہے جو خدا کو بھی پسند ہے مصطفیٰ کو بھی میرے آقا نے خود فرمایا بابا جی میاں محمد صاحب توڑی ریڑی کالی بھی میں دیکھی ازان تو بڑا سلام دیتا ہے پر توڑی ریڑی ساڑی گڑی تو بھی دے سے اللہ کو نعرہ حیدری آؤن میرے نبی نال محبت کرنے والی ہو شمع رسالت پروانو اب آبے جی وقار حضور نے اپنے صحابی غلام نو عام مومن نہیں صحابی رسول ہے حضور نے مانگ جو کچھ منگنے آیا تے پھر اسی توکلی مسجد نمازی کیوں نہ کبھی یہ نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جی تھوڑے رہ گئی تو پھر آنکھیں اے میں جنی میں محنت کرنا نا اللہ دے فضل نال ایدہ تو ان سیلا جدو قبر وچ ملنا ہے سیلا تو ان ملنا ہے او دی وجہ ہے نا تو اڈا عقیدہ درست ارے تو اڈی سوچ درست تو اڈی فکر درست تو اڈا نظریہ درست تے پھر تو اڈی قبر وچ سپ نہیں آنے حسین دے نانے نے آنے رب کعبہ دی قسم ہے میرے آقا نال پیار کرنے والی ہو حسن بچی میرا بیٹا اللہ آپ دی محبت قبول فرمائے اللہ آپ نو زہرہ پاک دے بچیاں دا صدقہ نیک اولاد عطا فرمائے اکری پیار نال اوے نبی سے مانگنے والو اپنے عقیدے پہ ناز کرو تمہارے عقیدے کی گواہی قرآن بھی دیتا ہے محمد کا فرمان بھی دیتا ہے بڑی مہربانی نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائی تو پھر آنکھیں ہائے ہائے نبی تو منگ لے مار صاحب اچھا ٹیک لا کے بینی مار منظور صاحب تے شریف لے آئے اللہ آپ دے بیٹے جڑا بیمار ہے انہوں نے بھی شفا عطا فرمائے ایک اور پھر پیار نال نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائی تو پھر آنکھیں ارے میری ملت نوجوانوں میرے آقا نے حسین نے نانا نے زہرہ دے بابا نے فرمایا غلامہ جو منگنے منگ لے جو منگنے منگ لے ان ربیہ نے منگیا کیے مباہد نے منگیا کیے توحید پرست نے منگیا کیے اسلام کے سپاہی نے منگیا کیے
اللہ دی قسم جے کوئی ہور شے نہیں منگی پتہ کی آندے نے انی اسالو کا مرافقتک فی الجنہ آندنے سونے ماسا دے کاجل والیا اور کوئی تمنا نہیں تمنا اے بے میں جنت وچ وی تواڈیاں قدماں دے وچ اندر ہوں تواڈے قدماں دے وچ بیٹھا ہوں محل ارے جنت ہون کملی والیا میں جنت وچ وی جا کے تواڈے تو دور نہ ہوں تواڈیاں قدماں وچ موجود ہوں ہائے ہائے جنہاں نوں سمجھ آئیے نا اب آبے جی وقار اے طرح نا ساریاں پڑھنے دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں لوگوں میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں حضرت ربیہ تو حضرت انسان ہے یہ تو آدم کے لخت جگر ہے یہ ابو البشر کی اولاد ہے اور انہوں نے یہ کہا تھا جنت بھی وہی چاہیے جہاں دیدار مصطفیٰ جہاں واللیل زلفیں سامنے ہو چہرہ بددہا سامنے ہو یہ میں صحابی کا نظریہ پیش کر رہا ہوں ارے آمنو کما آمن الناس یہ اس کا ایمان ماڈل ہے پورے عالم اسلام کے لیے ان کی فکر ان کا نظریہ پیش کر رہا ہوں حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا تھا ہمیں جنت بھی وہی چاہیے جہاں پہ مصطفیٰ کا چہرہ سامنے اب آبے جی وقار توجہ یہ تو ابو البشر کے بیٹے ہیں جہاں تو وہ جنت کے باغ میں رہنے والا استن حنانہ وہ بھی نبی کے ہجر میں رو پڑا اور ہجر کتنا تھا جدائی کتنی تھی رب کعبہ کی قسم جتنا یہ پلر اس کرسی سے دور ہے اتنا وہ استن حنانہ میرے رسول کے منبر سے دور تھا وہ تڑپا وہ رویا وہ لکڑ کا ستون وہ اتنا ہجر برداشت نہ کر سکا اگر لکڑ کے ستون کو یہ معمولی سی جدائی برداشت نہیں تو جو محمد کے وفادار نوکر ہیں انہیں مصطفیٰ کی جدائی جنہوں سمجھ آئیے شیخ سعید وکلی صاحب میں کتوں ہمت لیا میں میرے آقا نال پیار کرنے والی ہو ارے نوجوانوں میں تواڈی عظمت نو سلام پیش کرنا ارے جنہاں دی جوانی دے اندر پوزیشن ہے اکھ غیراں وال نہیں جاندی اکھ یار دے چہرے وال جاندی ہے اب آبے جی وقار میرے آقا نال محبت کرنے والی ہو ایتھے ہی تڑپ کے پڑھنا دل نبی دے نظارے کھولو رجدائی کمال ماحول کوئی زبان خاموش نہ رہے دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں جی سونا یہ ہو جیا جاگوی چول بدائی نہیں خیر صاحب بہت اتے لے گئے ہو تھوڑا کنٹرول کرے آجے عمران خان صاحب آجے ساؤنڈ چلا رہے نے نعرہ حیدری ایک ری پھر پیار نال دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں آؤں میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو حضرت ربیہ نے حضور دی دید منگی ہے ارے میرے آقا دے قرب دا سوال کیتا ہے یہ داستان بڑی طویل اتنا کہنا چاہنا ماں حضرت ربیہ دی پوزیشن ہے تے سیدنا صدیقی اکبر یہ تے رازدار مصطفیٰ نے نا آیا انہاں دا دے بچپن نبی نال گزرے ہے انہاں دی زندگی دا ایک ایک کلمہ میرے آقا نال گزرے ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی ایڈی نو ساپ نے ڈانگ مارے نے رب کعبہ دی قسم زہر ارے جسے انہیں اندر پھیر رہا ہے پھر بھی اس جنے نے اپنیاں نگاہاں رخ محمد تو نہیں ہٹائیاں او دیاں نگاہاں واللیل زلفاں دی دید پیاں کر دیاں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر دیاں نگاہاں حضور دے چہرے دی زیارت بیا کر دیاں نے میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو میرے آقا نال پیار کرن والی ہو قربان جاواں اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے میرے رب نے پھر پتہ ابو بکر دے عشق دا سلا کی دیتا ہے ابو بکر دے ہنجوان دا پانی روح محمد دے گریا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں جس چہرے تے کائنات رب نے آج تک مکہ
अखी नहीं पैण दी। ओए लोगो रब दी मर्जी शामिल ना होंदी कदी अबू बकर दे हंजवा दा पानी ताजदारे खत्मे नबूवत दे चेहरे ते ना गिरदा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये सुन मैं जुमला बड़ा कीमती कहन लगा वा। ओए जिदे हंजवा दा पानी इन्ना पाके उस अबू बकर दा वजूद कितना पाक। अब आबे जी बकर आऊं तवज्जो करना। अबू बकर रोए इस वास्ते ने अपने पीर भाइयों नु आंदे ने दीन मुकम्मल हो गया हुण अल्लाह दे महबूब ने विसाल कर जाना सरकार ने पर्दा कर जाना। हजरत अबू बकर आंदे ने मैं सरकार दे हिजर नु याद करके प्या रोना चीखा निकल गईयां। सैयदना सदीक अकबर दियां लोगो ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं लोगो। हजरत अबू बकर मौला अली नु हजरत उमर नो आंदे ने हजरत उस्मान गनी जनाब बिलाल हबशी इन्हां सारियां नो आंदे ने असी जिन्हां नु वेख के जीने अज दीन मुकम्मल हो गया है। अब आबे जी वकार हजरत अबू बकर आंदे ने हुजूर ने सुरमा पाया ते दीन बने। आया मेरे नबी ने जुल्फां नु कंघी कीती है ते दीन बने। इमामुल अंबिया ने मोडियां ते चादर रखी है ते दीन बने। सरकार ने मिसवाक फरमाई है ते दीन बने। इमामुल अंबिया ने अपनी दाढ़ी मुबारक नो कंघियां कीतियां ने ते दीन बने। हुजूर अरे हजरत अबू बकर आंदे ने और मेरे पीर भाइयो जड़ियां फर्ज नमाज़ां ने ओदे बारे विच ज़हरा दे बाबा ने यही किया सल्लू कमा रअयतुमूनी। और मेरी ओ नौकरो अल्लाह दी इबादत इंज करे अज जिकण मैं मुहम्मद करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इंज पढ़े अज रब दी बारगाह विच इंज झुकी अज जिकण मैं ताजदारे खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आबे जी वकार मेरे आका नाल प्यार करन वाले हो हुण होया कि मेरे आका दा विशाल मुबारक अरे जदों होया ना हजरत अबू बकर ए मेरे नबी दी उम्मत दे पहले वली कामल। अब आबे जी वकार वलियां दा वली ते मौला अली ने ना कौन ने मौला उच्ची आवाज ना बोलो मौला मौला गज बज के बोलो मौला। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम जब मेरे नबी ने अरे बादू लहरा कर कहा था जिसका मैं मौला उसका अली मौला। यही अबू बकर जो नबी का जान नशीन बाद में बने आपने क्या किया आप अपने पीर भाइयों की सफ से बाहर आए। बाहर निकलकर अली के पास जाकर सैयदना सदीक अकबर ने मौला अली से पता क्या कहा था अली तू सिर्फ हमारा मौला नहीं तू फर्श वालों का भी मौला है अर्श वालों का नहीं। मजा आया तुझे पेते ताई दे अगे मैं किया नबी तू मंग ले अली तू मंग ले जो थोड़ रह जाई तो फिर आखिर बड़ी मेहरबानी ओवे मौला ते फिर मुश्किल कुशा ना होवे ओवे मौला ते फिर हाजत रवा ना ओवे मौला ते फिर मुख्तारे कुल ना होवे ओवे मौला ते फिर पावरफुल ना होवे। मैं क्या अगर अली की मुश्किल कुशाई पूछनी है उस कंबर से पूछ जिसके कटे हाथ को अली ने लुआब लगा कर फिट किया। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे माहौल के अंदर फिर पढ़ो कोई जुबान खामोश न रहे। नबी तो मंग ले अली तो मंग ले जे थोड़ रह जाए तो फिर आखिर कमाल माहौल। नबी तो मंग ले अली तो मंग ले जे थोड़ रह जाए तो फिर आखिर नबी तो मंग ले अली तू मंग ले जो थोड़े रह गई तो फिर आखिर किसे दे दर ते सदा करन दी जो लोड़ रह गई तो फिर आखिर किसे दे दर ते सदा करन दी जे लोड़ रह गई तो फिर आओ मेरे मुसलमान भाइयों सैयदना सदीक अकबर दा दौरे खिलाफत आया।
ارے کچھ لوگاں نے کہ اساں زکات نہیں دینی انہاں جدو گمراہی دا رستہ اختیار کیتا ہے حضرت ابو بکر نے پتہ ہے پھر امت واسطے اصلاح دا قدم کس لیول دا اٹھایا ہے اب آپ جی وقار میرے نبی دا جان نشین آپ نے اکھاں بند نہیں کیتیاں آپ یہ نہیں ویکھ کے گھبرائے اتنے ارے لوگ جنہاں زکات دی ادائیگی دا انکار اب آپ جی وقار نانا ابو بکر نے گھبرانا کیوں سی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون جڑے اللہ دے ولی نا انہاں دے نیڑے خوف ہی نہیں ہوندا غم بھی نہیں ہوندا اب آپ جی وقار میرے آقا نال پیار کرن والیو ہن حضرت ابو بکر نے اعلان کیتا جڑا زکات نہیں نہ دے گا میں ابو بکر او دے نال جنگ کراں گا آپ نے فرمایا یہ رب العالمین دا حکم ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات ارے نماز ادا کرو زکات ادا کرو جڑے صاحب استطاعت نے انہاں تے زکات ادا کرنا فرض ہے تاجدار صداقت آپ گھبرائے نہیں آپ نے حالات نہ کمپرومائز نہیں کیتا اے ذہن میں رکھو آج اسی حالات نہ کمپرومائز کر جانے ہیں پر سیدنا صدیق اکبر سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حالات نہ کمپرومائز نہیں کیتا آپ نے فرمایا جڑا زکات نہیں نہ دے گا او دے خلاف ابو بکر اعلان جنگ پیا کردا ہے اب آپ جی وقار غور کرنا آپ نے حالات نو کنٹرول کیتا ہے اس موقع تے مولا علی ارے دیگر حضرات انہاں رائے دیتی تھوڑی جنی تسی نرمی لے آؤ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میرے جسم دے ٹکڑے ہو سکتے نے پر آقا دی شریعتوں میں غداری نہیں کر سکتا اب آپ جی وقار حضرت ابو بکر نے فرمایا میں حدود اللہ دا پیرا دیاں گا جیڑا نظام کملی والا دے کے گیا ہے میں اس نظام نو نافذ کراں گا اب آپ جی وقار میرے آقا نال وفاما کرن والی ہو یہ داستان بڑی لمبی ہے ایک طرح بابے جی وقار خلافائے راشدین دا دور میں پچھلیاں داستاناں بیان نہیں کردا آؤ میں جڑی ارے داستان آج تواڈی بارگاہ دے پیش کرنا چاہنا اس تو قبل میرے نہ مل کے کوئی پڑھنا جے نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی آؤ میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو اسی برے صغیر دی گل کر رہے ہیں اس برے صغیر دے اندر یہ دے بھی کوئی شک نہیں پاکستان جیڑا یہ دے واسطے زہری طور تے ارے تعمیراتی کم محمد علی جناح کو رب نے لیا لیکن یہ دی بنیاد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رکھ گئے اس ملک دی بنیاد مجدد الف ثانی رکھ گئے اب آپ جی وقار میرے آقا نال وفاما کرن والے ہو اب آپ جی وقار کنج بنیاد رکھیے پاکستان تے بعد دے اندر بنے ہیں نا ہندوستان دے جڑے مسلمان نے انہوں نے آزادی بعد دے اندر ملی ہے ہندوستان اے اب آپ جی وقار کفر دا کر سی حضور غریب نواز تشریف لیا ہے داستان بڑی لمبی ہے میں اصلاح امت دے اندر اللہ والیاں دا کردار اے میں بیان کر رہا ہوں اوہ سرگودا والے ہو میرے آقا نال وفاواں کرن والے ہو حضور غریب نواز آپ دا جیڑا چہرہ ویندا ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھنا شروع کر دیندا ہے دوستان گرامی قدر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا ارے جڑے مشرک نے مومن بننے شروع ہو گئے اس دور دا جڑا راجہ سی نا او دی اون کیا گیا او جڑا بابا معین الدین نام دا آیا اجمیر دے ٹبیاں تے انہیں ڈیرا لگایا انج کرو جلدی کرو جڑا انار ساگر ہاؤس ہے نا ارے اوتھے ارے فوجاں بٹھاؤ یہ بابا اوتھے وضو کر دے پھر لباں تے ترانے جاری ہوندے پھر جدے نکاح پیندی ہے ہر کافر دی زبان تے کلمہ جاری ہو جاندا ہے اوے لوگوں توجہ کرنا میرے کریم نبی نال وفاواں کرن والی ہو یہ فیصلے ہو گئے لیکن انہاں نوں پتہ نہیں سی کملی والا اپنے دی کان نہیں لگن دیندا میرے نبی نال وفاواں کرن والی ہو شمع رسالت پروانو یہ جدوں انہاں ہندوؤں نے فیصلہ کر لیا اس دور دے راجے نے فیصلہ کر لیا
تو بعد موئن الدین لو اس حوض وچوں پانی نہیں لین دینا. ارے فوجاں دے آرڈر ہو گئے, سپاہی آ گئے. اب بابے جی وقار انہاں جدو اناس ساگر حوض تے قبضہ کرنے دا ارے پلان بنایا, ترتیب دے رہنا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے خادم نو آندے نے جا اے میرا مشکیزہ لے جا. لوٹے دا بھی جی کرے فرمایا انہاں نو پتہ ہی نہیں نتیجہ کی نکل. رب کعبہ دی قسم اوے میرے نبی نال وفا کرن والے ہو, اے جے غریب نواز دا ارے امت دی صلاح دا انداز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. ایک اور کھل کیا کو سبحان. ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, یہ ایک الگ ٹرینڈ ہے کہ آج ذہنوں میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ اولیاء کرامت کا اظہار اپنی شہرت کے لیے کرتے ہیں. نہیں, یہ غلط فہمی ہے. اولیاء کو اپنی شہرت کی ضرورت کیا؟ فاذکرونی اذکرکم. اباب جی بکار قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اباب جی بکار اولیاء کو ارے شہرت کی ضرورت کیا؟ ان کی آنکھوں میں تو خدا کی پاور آ جاتی. اباب جی بکار توجہ چاہتا ہوں, شمع رسالت کے پروانوں انہیں شہرت کی ضرورت کیا؟ تلک الجنت التی نورثو من عبادنا, یہ رہتے دنیا میں ہے, ان کی جگیر رب نے جنت بنائی. نہیں تو آڈا موڈ ہی کون سا خدا دا واسطہ جے چھڑی کوئی اپنا شیرہ لی تقریر نہ سنیا کرو, کوئی قرآن و حدیث وچ ہوئے وہ بھی عہدے تو داد دے دیا. ایک کھل کیا کو سبحان اللہ. جو اولیاء کاملین ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, میں بزرگان دین کی بات کر رہا ہوں, میں صوفیاء کی بات کر رہا ہوں, میں اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں جن کی زندگی للہیت میں گزرتی ہے. رب کعبہ کی قسم وہ شہرت کے لیے پینا فلیکسس کے محتاج نہیں, وہ سوشل میڈیا کے محتاج نہیں, وہ تیرے ٹی وی چینلوں کے محتاج نہیں. اگر انہوں نے ٹی وی چینلوں اور سوشل میڈیا کا محتاج ہونا ہوتا تو آج صدی گزر جانے کے باوجود علم و دین کے ڈنکے نہ بجے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. حضرات ارے اولیاء کاملین سے اللہ کا وعدہ ہے, تم نے ہمارا نام لیا, اب کائنات مٹ جائے گی پر تمہارا نام نہیں مٹے گی. ایک پھر کھول کیا کو سبحان اللہ. آؤں توجہ کرنا میرے آقا نال وفا کرن والیو, شمع رسالت دے پروانو اے چھونال ترانہ بھی پڑھ دے جائیے تاکہ غوث پاک دی بارگاہ وچ حاضری لگ جائے. غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے, غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. ایک اور بازو چاہ کے لہرا کے من پتہ ہے ایتھے کوئی سلطان باؤدا مرید بیٹھا ہے, ایتھے کوئی تائیدار گولڑا دا منن والا بیٹھا ہے, ایتھے کوئی پیر سیال دے غلام, اسی سارے ولیاں دے نوکراں. اب آبے جی وقار اپنے اپنے مرشد انہاں دی بھی بارگاہ بھی سلامی ادب. اور میرا اعلان ہے اج غوث پاک دا ترانہ پڑھے گا تیرے تے سارے پیر خوش ہو جان گے, تیرے تے گولڑے والے شہزادے بھی خوش ہو جان گے, پھیرا شریف دے پیر صاحب اور حضور پیر سیال بھی خوش ہو جان گے, چونکہ وہ لوگ نے جنہ دیاں گردناں تے میرے غوث دا قدم ہے. آج چاہنا ہے آج سارے اللہ والے خوش ہو جان. ایک باری میرے نہ مل کے شہنشاہ بغداد دا ترانہ کوئی زبان خاموش نہ رہے. غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے, غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. کمال ماحول میرے نبی نال وفا کرن والیو اج میسج لے کے جاؤ. اللہ والے کرامت دا اظہار اپنی ذاتی شہرت واسطے نہیں کردے, انہاں دے نام بلند کرن والا کائنات دا خالق ہے نا, انہاں نو عزت دین والا کائنات دا رب ہے. میں غازی المدین لا اشارہ کر گیا. اب آبے جی وقار ایک صدی گزر گئی ہے, اس صدی دے دوران جننے بادشاہ گزرے نے سانو انہاں دے ناماں دا کوئی پتہ نہیں. اج انہاں دا ذکر نبی دے منبر تے نہیں ہوندا, لیکن میں قربان جاواں نبی دے منبر تے اج بھی علم و دین دی عظمت نو سلام پیش کیتے جاندے. اب میرا پتر تو سوچاں وچ ہی پیا رہنا ہے, بڑا پرانا میرا تو سنن والا ہے,
پر میں قربان جاواں پتہ نہیں تیری کیفیت نعرہ حیدری کئی بندے انج چہرے ہوندے نے مینوں تقریر بھول جاندی میں کو بیان کی کرنا نعرہ حیدری بہت شکریہ ارے حضور دے غلام بیٹھے ہو میرے نبی نال وفاواں کرن والیو بیٹا ناراض نہیں ہونا بس اودی وجہ ہے نا گل دی کیفیت دا اثر ہونا چاہیے جس گل وچ اثر اپنے آپ تے نہ ہوئے سنن والیاں تے نہ ہوئے او پھر گل ہی کوئی نہیں نا تے جدوں گل ہوے اللہ دے ولیاں دی بات اللہ والیاں دی ہوے توجہ کرنا اب آبے جی وقار حضور غریب نواز شہنشاہ چشت لے بیش خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے نوکروں فرمایا جانا اے میرا مشکیزہ لے جا انہوں نے پتہ ہی نہیں نتیجہ کی نکلنا ہے اللہ کی قسم رب کی قسم وہ حوض وہ کنواں اس کو جو بھی نام دے لو جس سے سینکڑوں کی تعداد میں جانور روزانہ پانی پیتے تھے ارے سینکڑوں کی تعداد میں ارے انسان چرند پرند پانی پیتے تھے آج کیا ہوا وہ سارا پانی میرے غریب نواز کے مشکیزے میں ایتھے بادو بار کا وہ سارا پانی اور یہ مبالغہ رائی نہیں ہے یہ اللہ والے جو ہیں ان کے لیے زمانہ بھی لپٹ جاتا ہے وقت بھی لپٹ جاتا ہے ان کے لیے خدا کی زمین لپٹ جاتی ہے طے زمانی طے مکانی یہ شرابیوں کے لیے نہیں یہ سود خوروں کے لیے نہیں اباب جبکار یہ قذابوں کے لیے نہیں یہ منافقوں کے لیے نہیں ارے طے زمانی طے مکانی اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ کل بھی محمد کے وفاداروں کے لیے آج بھی مصطفیٰ کے او دی بجائے وے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کمال ماحول میرے آقا نال پیار کرن والی ہو پھر کوری تڑپ کے محمد خان کراچی تو سفر کر کے جدوں بھی ہوندے نے ارے ہین خوشاب دے رہن والے لیکن جمعہ اس سے مرکز دے اندر آگے پڑھ دے نے انہاں دی محبت انہاں دی بھی نظر تواڈے ساریاں دی نظر دل ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن یہ میں شیر تھے کیوں پڑھ کے جا رہے ہیں کیوں پڑھ کے جا رہے ہیں مار ظفر صاحب امام الانبیاء نے فرمایا سی جڑا رب نہ یاری لاندا رب او دے ہاتھ بن جاندا جب ہاتھ خدا بنے زبان خدا بن جائے تو پھر حوض کا پانی تو مشکیزے میں آنا ہی یہ بڑی لمبی حدیث ہے بہت لمبی حدیث ہے کتب کے اندر کہ میرے آقا نے فرمایا بندہ نوافل پڑھتا پڑھتا اس مقام میں قرب پہ فائد ہو جاتا ہے پھر اس کی آنکھیں خدا بن جاتا ہے اس کے ہاتھ خدا بن جاتا ہے اباب ذوالفقار شمع رسالت کے پروانوں اس کی سب سے بڑی دلیل ہے جو دریا بغیر لڑکی لیے نہیں چلتا تھا وہ عمر کے لیڈر پہ چل پڑا ایک ایک جملے کی طرف غور کرو وہ آگ جو بجانے سے نہ بجھ سکی ایک عمر کی قمیض کا صدقہ جب مدینے کے لوگوں نے اس کارے آگ کے سامنے عمر کی قمیض کی اس نے عمر کی قمیض کو دیکھا حیا کرتے ہوئے وہ بجھ گئی اے میرے نبی دیاں حدیثاں دے ترجمے نے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور دل خوش ہو گیا ہے اے جتنے پیار کرن والی ہو نا اللہ تعالیٰ تنو آج راتی غوث پاک دی زیارت نصیب فرمائے علی حجویری دی زیارت نصیب فرمائے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی زیارت نصیب فرمائے پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی دی زیارت نصیب فرمائے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہوری دا بیان چنگا لگے
آئی نہیں اور اسے انہیں رکھو اگر میرا نبی علی تے عمر نو اے نہ فرما دے او ویسے کرنی نو ملی آجے اسی کدی ولیاں دے بارگاہ وچ نہ جان دے اسی اللہ والیاں دے دروازے تے نہ جان دے اے سرکار فرما گے نے او ویس نو ملی آجے پتہ اے چلیا جڑا ولی نہ ملاقات کردہ ہے او مٹھے محمد نو بڑا پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن وقت کڑیا کرو اللہ والیاں دی بارگاہ بھی جایا کرو میں 2 نمبر پھیران دی گل نہیں پیا کردہ میں 2 نمبر مولویاں دی گل نہیں پیا کردہ میں کسی جیب کترے دی دعوت نہیں دے رہا میں انہاں دی دعوت دے رہا جنہاں دی سیرت ویکھو تے عشق مصطفیٰ دی جھلک نظر ہوندی ہے جنہاں دا اٹھنا بیٹھنا اتباع رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر خارت مند لوگو ہویا کی ارے حوض دا سارا پانی اللہ دی قسم جے میرے غریب نواز دے لوٹے مبارک مشکیزے وچ آ گیا ہے ہن اوتھے پانی ختم ہو گیا ہے یہ منظر جدو 30,000 ہندوؤں نے ویکھے یہ ہے مخلوق کی اصلاح کا انتہا وہ 30,000 اس وقت تک جہنمی تھے مشرک تھے پلید تھے ناپاک تھے رب کعبہ کی قسم جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ حوض کا سارا پانی یہ بابا کا لوٹا لے حوض کا تالاب کا سارا پانی انا ساگر تالاب کا سارا پانی اس بابے کا مشکیزہ لے گیا وہ کہنے لگے پھر وہ مشن تو سچا ہے نا جو یہ بابا لے کر آئے اگر اس بابے کا مشن سچا نہ ہوتا قبلہ نسوانا صاحب وہ 30 یا 32 آج میں نے کتاب میں پڑھا 32,000 تھے وہ 90 لاکھ کا معاملہ الگ ہے یہاں 32,000 تھے ہندو بت پرست رب کعبہ کی قسم انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا اے معین الدین اب ہمارے گلے میں بھی نبی کی غلامی کب تک حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے انہوں نے پتہ کی کیا ہے اوہ تو انہیں کی بنے ہیں تو سانتے میرے وضو تے پابندیاں لائیاں تو سانتے ارے تالاب دے نیڑے میں نے جان نہیں دیتا تو ان بنیاں کی ہے میں تو نے دعوت ہی نہیں دیتی انہاں کیا قبلہ کی پوچھ دیو اے تو ساں اپنا مشکیزہ بھیجے ہے لوٹا بھیجے ہے وہ سارا پانی اس مشکیزے دے اندر سمٹ کے آگئے ہے اگر تو آڈی یہ پاور تے جڑا نبیاں دا سلطان بن کیا ہے انہاں دی پاور دا عالم کی ہوئے گا لوگوں میرے آقا نال پیار کرنے والی ہو اوے لوگوں پھر کی ہویا او 32,000 مومن ارے جڑے ہندو سن مشرک اللہ دی قسم دے جنہ دے جسم پلید رب کعبہ دی قسم انہوں کی کر دینے اکھاں میں آنسو جاری نے ہاتھ جوڑ گئے نے غریب نواز نواز نے سانوی زہرہ دے بابا دا کلمہ پڑھاؤ اسامی امام الانبیاء دا غلام بننے اسامی حضور دا نوکر بننے اب آبے جی وقار سمیر سال دے پروانوں میرے نبی نال وفاما کرن والیو کی بلا انہاں دیاں نصیباں نو سلام ہوئے جنہاں نو کلمہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پڑھایا غریب نواز نے پڑھایا انہوں جڑے 32,000 نے نا انہاں دی زبان دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا کلمہ جاری ہو گیا انہوں ارے کایا ان پلٹی ہے او 32,000 مومن جیتے جاندے نے ہندوستان دیاں گلیاں تے بازاراں دے اندر انڈیا دیاں گلیاں تے بازاراں دے اندر برے صغیر دیاں گلیاں تے بازاراں دے اندر او 32,000 ہن اے طرح نہ پڑھدے جاندے نے اب میری نگاہوں میں یہ ہے ارے اصلاح امت ارے لوگوں میرے آقا سے وفا کرنے والوں ہم تو کسی شرابی بھائی کو شراب سے نہیں روک پاتے کسی سود خور کو سود خوری سے روک نہیں پاتے ہم کسی بے نمازی کو مسجد میں نہیں لا پاتے غور تو کرو میں اپنے آپ کو سب سے پہلے شمار کر رہا ہوں تیرے میرے ایمان کا لیول اتنا نیچے جا چکا ہے تو اور میں ایک کلمہ گو کو شرابی ہو شراب نہیں چھڑوا سکتے سود کمال کھاتا ہو سود خوری نہیں چڑھوا سکتے میرے غریب نواز ارے خواجہ معین الدین کا کمال دے کہ آپ نے ہندوؤں کو محمد کا نوکر بنا
ایک اور گونج پیدا ہو جائے کوئی زبان خم بلکہ اگر من علماء اجازت دینا انہاں ساریاں نے کلمہ پڑھ کے پھر پتہ کی کیا فضل رہ بھلیولا اور کیا چاہیے اج دونوں بازو لہرا کے بہت شکریہ فضل رہ بھلیولا اور کیا چاہیے چاہیے کلمہ بہت بڑی دولت ہے تیری میری امی تے ابو دا نکاح بھی نبی دے کلمے دا صدقہ ہوئے اللہ دی قسم جے اوے تینوں مینوں جڑی طہارت ملی ہے اے بھی کملی والے دے کلمے دا صدقہ ہے اوے لوگو میرے نبی نال وفا کرن والیو جملہ اگلا بڑا اعلی ہے تیریاں میریاں نمازاں بھی قبول محمد دے کلمے دا صدقہ ہوندیاں نے ایک اور پھر پیار نال بلکہ میں اتھے لفظ لازمی پڑھنا ہے بلکہ خیر الورا گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ہم گناہگاروں کی بہتری کے انجنی ذرا بادو چاگے میرا ماحول میں نہ دیو نا میرے مزاج دے مطابق تو ان پتہ فقیر دا ایکو مزاج ہے جدو کائنات دے بارشاں دا ذکر کراں تواڈے دل دی کیفیت بدل جائے ایک ری پیار نہ پڑھنا بلکہ خیر الورا گئے مصطفیٰ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بڑی مہربانی اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین بلکہ خیر الورا گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے تسی راتی اتھے آئے کوئی بڑا وڈا مجمع سے انہاں فون میں کیتا بس یار ہیں راتی تو تواڈی بڑی غیر حاضری لگی نعرہ حیدری اے ہن توجہ کرنا میں گل اگے ٹورن لگا ہن اے مومن بن گئے نے جدے جاندے نے انہاں ہندوؤں نوں وی آندے نے جے جہنم تو بچنا جے آؤ غریب نواز دی بارگاہ وچ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہن اگلی گل سنو چکے ٹائم بڑیا جمعہ تو نہ میری تقریر لمبی ہو جاندی ہن میں اصلاح امت تے ایک اور جھلک پیش کرن لگا بس آج میں اتنے خطاب نہیں لے جانا بہت شکریہ میں خطاب میرا پونے ایک ہی شروع ہوتا ہے ایک الگ بات ہے تو تھوڑا لیٹ ہوندے تقریر 1 گھنٹہ 20-25 منٹ ہو جاندی میں ایک اور اصلاح امت کی جھلک آپ کو پیش کرنے لگا اکبر بادشاہ کا دور تھا یہ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں پوچھ لو وہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے مساجد کی تعمیر پہ پابندی لگا دی تھی مندر کی تعمیر کے لیے مسجدیں وہ خود دیتا تھا اور اپنے جو حکومت کا خزانہ تھا اس خزانے سے اس دولت سے وہ مندر تعمیر کرواتا تھا پھر اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا اور پھر اس نے جو اپنے دربار میں داخل ہونے کے لیے جگہ بنائی تھی نا وہ اس طرح کی تھی کہ وہاں جو جاتا پہلے اپنا سر جھکاتا پھر اندر داخل ہوتا وہ انٹری کا نظام ہی اس طرح تھا اور اس دور کے اندر مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ احباب جبکار عام میدان میں آئے رب کعبہ کی قسم عام میدان میں آئے اور جب آپ اکبر کے دربار پہ گئے تھے نا آج تک جتنے گئے انہوں نے پہلے اپنا سر داخل کیا سر جھکا پھر انٹر ہوئے آج جب نبی کے در کا نوکر گیا آپ نے پتہ کیا کیا آپ نے پہلا اپنا سر نہیں اپنے دونوں قدم آپ نے اسے کہا
اسے کہا تیری اوقات اتنی بھی نہیں، تو محمد کے نوکر۔ آپ نے اپنے دونوں قدمین احباب ذی وقار، یہ ہے اللہ والوں کا مقام، یہ ہے رب کے ولیوں کی طاقت۔ آپ نے دنیا کو بتا دیا ہم بادشاہوں کے آگے نہیں جھکتے، ہم تو نبی کے در کے فقیروں کے آگے جھکتے۔ اکبر بادشاہ نو بڑا غصہ چڑھیا، انہیں کیا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں اسلام دا سپاہی ہوں۔ اللہ دی قسم جے مجدد الفسانی نے فرمایا میں دین دا مبلغ ہاں۔ آپ نے فرمایا سجدے تین نہیں ہونے، سجدہ رب العالمین۔ اور انج کر کے بہو اچھی بات نہ کھو سبحان اللہ، پھر کھل کے آکھو سبحان اللہ۔ اور دھیان کرو نا ذرا اللہ دا واسطہ جے غور کرو، مجدد الفسانی دی جرت ویکھو، اسی تے ایک علاقے دا ایم این اے ہوئے، ظالم ہوئے، خدا نہ خواستہ او دے سامنے حق بیان کرنے دی جرت نہیں کر دے۔ مجدد الفسانی نے ہندوستان دا جڑا بادشاہ اکبر او دی اکھا چکھا پا کے فرمایا تینوں سجدہ نہیں سجدہ کائنات دے خالق نو۔ اب آپ جی وقار انہیں مجدد الفسانی نو بڑیاں تھمکیاں لائیاں، ارے قیدو بند جیلہ میں تینو جانا پوے گا۔ مجدد الفسانی نے آکھیا او تیریاں جیلنا ایک پاسے تے خدا تے مصطفیٰ نہ یاری ایک پاسے۔ اصل ان ٹائم کو نہیں میں کران کی گلاں بہت زیادہ نہیں، بس اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ مجدد الفسانی پھر گرفتار ہوئے، آپ جیل میں رہے، بڑی تشدد کیے گیا آپ کے اوپر، لیکن آپ نے دین سے بے وفائی نہیں کی۔ یہ جو کایا پلٹی ہے آپ نے جیل نے برداشت کر کے، صوبتیں برداشت کر کے حضور کی امت کی اصلاح کی۔ یہ ذہن کے اندر رکھو، برے صغیر کے اندر جو اسلام آیا ہے نا، اسلام اور یہ جو پاکستان بنا ہے، اس کے اندر حقیقی طور پر بنیاد اللہ والوں نے رکھی ہے۔ پاکستان کا مرج وجود میں آنا ظاہری طور پر کردار محمد علی جناح کا ہے، کوئی شک نہیں، علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہما ان شخصیات کا ہے، اور حقیقی معنوں میں اس ملک کی بنیاد محمد علی جناح سے قبل اللہ والے رکھ گئے، ان میں مجدد الفسانی بھی ہیں۔ یہ بتاؤ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ مہاجر ہیں جی، یہ انڈیا سے آئے، جو انڈیا سے آئے ہیں ان سے پوچھو ان کے اباء و اجداد کو کلمے کس نے پڑھائے؟ تاریخ پڑھ لو، احباب ذی وقار کایا کس نے پلٹی؟ رب کعبہ کی قسم یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، نبوت کا تو دروازہ 15 صدیاں قبل بند ہو چکا تھا، آج تک نبی کا نظام جو کائنات کے چپے چپے پہ یہ پہنچ رہا ہے، یہ فقط علماء حقہ کا کردار ہے اور اللہ والوں کا کردار ہے۔ میں پتہ کی ہونے کری یہ جڑی بقایا داستان ہے اگلے جمعے میں تو سنا گا، او دی وجہ ٹائم بہت زیادہ 1:50 منٹ ہو گئے، بس اصلاح امت میں اللہ والوں کا کردار بے مثل ہے، اس کی مثل نہیں۔ اتنا میں کہہ جاتا ہوں اگر برے صغیر میں اللہ والے یہ کردار ادا نہ کرتے تو آج مسلمانوں کی حالت برے صغیر میں ایسی ہونی تھی جس طرح چین کے مسلمانوں کی حالت۔ یہ کبھی تاریخ پڑھنا، چین میں بھی مسلمان رہتے ہیں، چین کے مسلمان اور برے صغیر کے مسلمان، ان کے اندر آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا۔ اب آگے بھی ذہن کے اندر رکھو، مغلیہ دور آیا ہے، بڑے بڑے مسلمان بادشاہ ہیں، پھر انگریز کیوں آئے؟ کبھی سوچا ہے کہ مسلمانوں کا تسلط ختم کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہمارے مسلمان بادشاہوں کے پاس فوجیں نہیں تھی، فوجیں تھی، آرمی تھی، پاور تھی، سب کچھ تھا، لیکن ایک چیز تھی کہ وہ ہمارے مسلمان بادشاہ اور وہاں اس دور کے مسلمان وہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے انہوں نے دین پہ کام نہیں کیا، انہوں نے اپنے اقتدار کو مضبوط کیا، انہوں نے دین کی تبلیغ نہیں کی، اسلام کی خدمت نہیں کی، انہوں نے مدارس کی طرف توجہ نہیں دی۔ احباب ذی وقار جو اسلام کے مراکز تھے
اس کو تعمیر نہیں کیا. صرف یہی وجہ تھی. ابا ذوالفقار پھر ان کا اقتدار ختم ہو گیا, وہ زوال کا شکار ہو گئے. قربان جاؤں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے. نام عمر تھا, ارے 15 پابند لگے ہوتے تھے آپ کے لباس پہ, اور سرہانے کی جگہ اینٹ ہوتی تھی. ارے رب کعبہ کی قسم. اور پھر عیسائی اور یہودی عمر کا نام سن کر لرز جاتے تھے. اور عمر نے کہا تھا دنیا والوں یہ جو ہمیں عزت ملی ہے یہ اور کسی وجہ سے نہیں, یہ اس وجہ سے ملی ہے کہ ہم محمد کے غلام ہیں, ہم حضور کے نوکر ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے سنتے پڑھنی ہے سنتے ادا کر لیں. چھوٹے بچوں دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا, ہر ذرے کو نجف کا مدینہ بنا دیا. یا حسین